بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا جلدی آئے شبر خان شادیوں کا ذکر ہے جی وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تعدلوا بين النساء
ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. الفاتحة. تلا علینا الشیخ منظور احمد البلوچی. اب یہاں مشرکین کا مسئلہ بھی آ گیا. اب اس صورت کے اندر چونکہ امور انتظامیہ یہ صورت کا موضوع ہے تو اب احکام انتظامیہ کچھ اور بھی یہاں بیان کریں گے، اور اہل شرک کے بعد رسومات مشرکین کے یہاں تذکرہ ہو گیا. ان یدعون من دونه الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا. تو اب ان کے کچھ رسومات شرکیہ کا بھی تذکرہ ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. آپ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں خواتین کے بارے میں. تو قل آپ کہہ دیں اللہ یفتیکم، اللہ آپ کو حکم بتا دیتا ہے. اللہ یفتیکم فیہن، خواتین کے بارے میں اللہ آپ کو حکم بتاتا ہے. اور وما وہ آیتیں، ما وہ آیتیں، یہ یفتی کی ضمیر پر ہے یا لفظ اللہ پر اس کا عطف ہے؟ مرفوع ہے دونوں صورتوں میں. اللہ آپ کو بتاتا ہے خواتین کے بارے میں وما اور وہ آیتیں یتنا علیکم جو آپ پر تلاوت کی جاتی ہے فی الکتاب، کتاب کے اندر. سمجھے؟ فی الکتاب کا معنی فی اول الکتاب، کتاب کے اول میں جو آپ کے سامنے گزرا ہے یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے. ابتدائی صورت میں للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، یا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر. یاد ہے کہ نہیں مولانا؟ آپ سے مسئلہ پوچھتے خواتین کے بارے میں قل اللہ یفتیکم فیہن، اللہ آپ کو ان کے بارے میں مسئلہ بتاتا ہے. فرماتے کہ وما اور وہ آیتیں بھی آپ کو بتا دیں گے یتلا علیکم جو آپ پر تلاوت ہوتی ہے جن کی فی الکتاب فی اول الکتاب. فی یتام النساء اللاتی یہ الکتاب سے بدل ہے. فی یتام النساء اللاتی یتیم عورتوں کے بارے میں، وہ یتیم عورتیں لا توتونہن جن کو آپ دے نہیں پاتے ان کو ما وہ مہر کہ کتب لہن جو ان کے لیے مہر لکھا گیا ہے وہ مہر آپ ان کو دیتے نہیں ہیں. وترغبون اور آپ روگردانی بھی کرتے ہیں ان تنکحوہن، اگر رغبت کے صلے میں ان آ جائے تو روگردانی کے معنی میں ہوگا. وترغبون ان تنکحوہن اور آپ ان کی نکاح سے خود اللہ آپ کو خاص دلچسپی نہیں ہے لیکن نکاح کر کے مہر نہیں دیتے. دوسرا ایک وترغبون فی ان تنکحوہن، تو اب آپ دلچسپی لیتے ہیں، پہلے روگردانی تھا اب فی، اگر وترغبون فی ان تنکحوہن اور آپ دلچسپی رکھتے بھی ہیں ان کے نکاح میں لیکن پھر بھی وہ یتیم عورتیں ہیں جو ان کا حق مہر جس طرح دیگر جو ان کے ہم مثل خواتین ہیں ان کے برابر آپ ان کو مہر دیتے نہیں. والمستضعفین یتیموں پر اللہ اور وہ آیتیں جو آپ پر کتاب کی ابتدا میں یتیموں کے بارے میں تلاوت کی جاتی ہے. والمستضعفین من الولدان اور کمزوروں کے بارے میں وہ کمزور بچے ہیں. وان تقوموا یہ بھی یتامہ پر عطف ہے. اور یہ ہے کہ آیتیں آپ پہ تلاوت کی جاتی ہے اس بارے میں بھی یتیموں کے بارے میں اور اس بارے میں بھی کہ ان تقوموا للیتامى بالقسط، یتیموں کی خاطر آپ انصاف کرو، اس کا بھی اللہ آپ کو حکم دیتا ہے. آگے پھر جملہ استئنافی وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی بھلائی کا آپ کام کریں گے فإن اللہ کان علیما بہ، اللہ اس بھلائی کے کام کو جانتا ہے اور خدا کے ہاں کوئی چیز یہ ہے کہ ضائع نہیں ہوگی. یہ آیت ترکیب کے لحاظ سے مشکل ہے، خوب اس کو سمجھ لو. یستفتونک فی النساء یہ تو متعلق ہو گیا. قل اللہ مبتدا بنے گا اور یفتیکم فعل ہے فیہن درمیان میں اللہ آپ کا بلنگ، اللہ آپ کو حکم بتاتا ہے. اب یفتی کا کی جو ضمیر ہے منصوب، اللہ آپ کا ضمیر مرفوع متصل جو ہے نا، ضمیر مرفوع متصل جو یفتی کے اندر ہے درمیان میں چونکہ فیہن کا فاصلہ آ گیا. وما یتلا علیکم یہ موصول صلے مل کر کے یہ اسی پر عطف ہے. یفتیکم اللہ آپ کو بتاتے ہیں اور یہ آیتیں اللہ حقیقتاً بتاتا ہے. وما یتلا علیکم اور یہ آیت
آیتیں بھی آپ کو بتاتی مجازن یہ اللہ کی طرف سے آئے. اور فی الکتاب یہ مبدل من ہوا، اور فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن ما کتب لہن یہ موصول صلہ مفعول ثانی ہے. لا تؤتون کا اللاتی کے لیے صلہ ہو گیا، صفت ہے یتامی النساء کے لیے. اور یہ اللہ آپ کو بھلا کری ہے کہ کیا ہے، بدل ہے فی یتامی النساء اللاتی، یہ بدل ہے فی الکتاب سے. آپ فی الکتاب کو ہٹا دو، ما یتلا علیکم وہ آیتیں جو آپ پر تلاوت کی جا رہی ہے فی یتامی النساء اللاتی یتیم عورتوں کے بارے میں، وہ بھی آپ کو حقیقت حال سے واقف کریں گے یہ آیتیں. بس آگے مسئلہ پھر یہ ہے کہ الگ ہے. بہرحال یہ ہو گیا کہ لفظ اللہ پر آپ اس کا عطف کر دیں ما یتلا علیکم یا یفتی کے ضمیر فاعل پر، اور پھر تاکید لانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ فیہن کا درمیان کے اندر فاصلہ ہے تو ماں کا عطف کر دو. یہ مسئلہ ہو گیا. یہاں ساتھیوں سے ایک بات میں عرض کروں گا، حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ المفتی یوقع عن اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی اصل مفتی تو اللہ ہے، اللہ یفتی کو، اللہ آپ کو فتویٰ دیتا ہے اور مفتی اللہ ہے. لیکن آپ کہیں گے کیا اللہ کی صفات میں سے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے مفتی ہے، تو اس طریقے پر عام صفات میں تو اس کا شمار نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ افتاء کی نسبت اللہ کی طرف ہے. تو اس وجہ سے حضرت نے لکھا کہ المفتی یوقع عن اللہ، یہ جو ہمارے مفتی حضرات ہوتے ہیں یوقع عن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے دستخط کرتے. مفتی کا جو دستخط ہوتا ہے یا الجواب الصحیح یہ اللہ کی طرف سے. اللہ پاک سب کو مفتی بنا دے، سمجھے بھائی جان. ساتھی محنت کر لیں، ساتھی محنت کریں. میرے جیسے نالائق آدمی بہرحال میں آج کل پڑھا رہا ہوں، میری حیثیت مولانا مغفور اللہ کی بھی نہیں ہے، شیخ الحدیث سلیم اللہ کی بھی نہیں ہے، مولانا شیر علی بھی نہیں ہوں، مولانا بنوری بھی نہیں ہوں، لیکن کتابیں پڑھی بھی نہیں. اور کچھ اللہ وفاق والوں کو خوار کرے اور کچھ ہم بھی خوار ہو جائیں تو دونوں اچھا ہے کہ برابر ہیں. جب ہم لوگ وفاق میں تھے تو انہوں نے ظالموں نے سلم، ملا حسن، قاضی حمداللہ، صدرہ، شمس بازغہ یہ ساری کتابیں نکالی. اور چونکہ وفاق نالائق استاد ان کے پاس کوئی نہیں ہے، استاد نہیں ہے، اس لیے جن کتابوں سے استعداد اور صلاحیت بنتی تھی ملا عبدالغفور کو بھی نکالا، رضی بھی کوئی نہیں پڑھاتا، متن متین بھی کوئی نہیں پڑھاتا، اور شرح جامی کو بھی انہوں نے نکال دیا، نحو کی کتابیں اور بلاغت بھی اس قسم کے نالائق استادوں کو دیتے ہیں. تو اس وجہ سے بلاغت سے تو ہم لوگ بالکل ناواقف ہیں، سمجھے. تو اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمت آپ ساتھی ہارے نہیں، ہمت سے کام لے لے. اردو تراجم میں آنکھیں ٹھیڑی ٹھیڑی کر کے میں بھی کام نکالتا ہوں تو بس اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہ کام لے لے گا انشاءاللہ اس میں. اور میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے قائم مقام ہیں اور انبیاء کے قائم مقام ہے. اس عزت خیش در دست خیش، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں، اپنا مقام اپنے ہاتھ میں، اپنے مقام کو ساتھی پہچان لے. اور جیسے کہ جہاز اوپر جاتا ہے اس کی آواز گونجتی ہے پوری دنیا میں، لیکن جو لوگ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنے اونچائی پر ہیں. آپ کو اللہ نے وہ اونچائی دی ہے لیکن آپ حضرات اپنی اونچائی کو پہچانتے نہیں. وَتَرْغَبُونَ عَنْ تَنْكِحُوهُنَّ عَنْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ، اور ان کی نکاح سے آپ روگردانی بھی کرتے ہیں، لیکن اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اور دوسری جگہ نکاح بھی نہیں کراتے ان کی پراپرٹی کو دبانے کے لیے. اس کی 2-3 تفسیریں بخاری شریف میں حدیث ہے. اور وَتَرْغَبُونَ فِي أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ، اور آپ دلچسپی لیتے ہیں ان کی نکاح کے اندر، اور لیکن پھر بھی مہر ان کو پورا نہیں دیتے. والمستضعفین، یتیموں کے بارے میں اور کمزوروں کے بارے میں. وہ کمزور کون ہے؟ علی کونہم من الولدان، ولدان بچے. وان تقوموا الیتام، یہ بھی یتامہ فی الکتاب فی یتامى النساء اللتی اے فی قیامکم للیتامى، اور یہ کہ آپ یتیموں کی خاطر انصاف کام کرو، اللہ آپ کو بھلا کرے. وما تفعلوا من خیر فان اللہ کان به علیما، بالکل آسان ہے. وان امرأة خافت، چونکہ ان فعل پر داخل ہوتا ہے تو اس طرح وان خافت امرأة خافت، وان خافت امرأة خافت، اگر یہ کہ کوئی خاتون ڈرے من بالہا، اپنے شوہر سے ڈر رہی ہے، من بالہا نشوزا، زیادتی کا، من شوہر اس کے ساتھ سوتا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتا، اور اعراضا، یا اس سے اللہ کو بھلا کریے کہ بیزاری، اعراضا روگردانی بیزاری، اس کے پاس بیٹھتا بھی نہیں ہے. فلا جناح کائن علیہما، میاں بیوی دونوں پر کوئی مذائقہ نہیں ہے. فی ان یصلح بینہما صلحا، کہ آپس میں درمیان میں صلح کرے. صلح یصلح کے لیے مفعول، صلح کر دے اللہ کا. صلح اس طریقے پر ہوگا کہ ان دونوں کمپرومائز کرے، اپنے حقوق کچھ نہ کچھ چھوڑ دیں، سمجھے. اگر رکھنا ہے تو صلح کر کے اس سلسلے میں عورت بھی نرم، ان کے جو مطالبات عورتوں کے زیادہ ہوتے ہیں وہ بھی کچھ نرمی پیدا کر دے، شوہروں کے بھی نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں وہ بھی کچھ. اور اگر یہ کہ زندگی گاڑی نہیں چل سکتی ہے تو پھر خلا کرے جو آپ کے سامنے گزرا ہے.
وَإِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، زیادتی کا کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے صحبت ہی نہیں پا رہی ہے، اور اعراضاً یا یہ کہ بیزاری روگردانی ہے، مانا اس کے پاس بیٹھتا بھی نہیں ہے، فَلَا جُنَاحَ ثَابِتٌ عَلَيْهِمَا، فرماتے کہ دونوں کے درمیان کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ فی ان یصلح بینما صلح، کہ ایک قسم کی صلح کر لیں۔ والصلح یہ جملہ اعتراضی ہے، والصلح خیر، اور صلح اللہ آپ کا فرقت سے بہتر ہے۔ بچے ہو گئے، اب خواہ یہ ہے کہ شوہر بھی ڈٹا ہوا ہے کہ کسی طرح اس کو رکھنا نہیں ہے، والصلح خیر من الفرقۃ، فرقت سے بچوں کا کیا کرو گے، پورے گھر کو آگ لگا دے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور ہر نفس کو بخل کے قریب کر دیا گیا ہے، نفسوں کو بخل کے قریب کر دیا ہے، اس لیے کہ مال، اب عورت اگر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ کچھ مال دے کر کے اپنی جان چھڑائے، پیار محبت سے یہ ہے کہ یہ اس کو رکھ نہیں رہا ہے، اور یا شوہر یہ کہ کچھ معاف کر دے، نہیں، دونوں ڈٹے ہوئے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور ہر نفس کو، نفسوں کو قریب کر دیا گیا الشح بخل کے، ہر نفس، نفسوں کے اندر بخل۔ یہ جملہ معترض ہے، الصلح خیر پر اس کا عطف ہے، آیا سمجھ نہیں آئے مولانا؟ اور مال تو ظاہر ہے کہ ما یمیل الیہ الطبع، مال وہ ہوتا ہے کہ طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، اور آدمی کسی طرح چاہتا نہیں کہ میں کسی کو 5 روپے دے دوں۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر خوبصورت معاشرہ قائم کرو، وَإِن تُحْسِنُوا الْعِشْرَةَ بَيْنَكُمَا، اور اگر آپ اپنے درمیان میں، اللہ یا بینکم، اپنے درمیان میں معاشرت اور عشرت اگر خوبصورت قائم کرنا چاہو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال سے وہ باخبر ہے اس کو۔ لیکن وَلَن تستطيعوا ایھا الازواج، اے شوہرو، پکی بات ہے کہ لن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء، کہ آپ عورتوں کے درمیان میں برابری قائم کریں، انصاف کریں۔ ولو حرصتم، اگرچہ آپ اس پر حریص ہو، یا درا حال ہے کہ آپ اس پر حریص ہو، لو حرصتم، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے یہ کیا کہتے ہیں، لو وصلی ہے، حال بنا دو تمہیں، لن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء حال کونکم حریصین، درا حال ہے کہ آپ عدل پر حریص بھی ہو جاؤ، نہیں کر سکتے آدمی۔ جب یہ صورت اذا کان الامر کذالک، آدمی برابری نہیں کر سکتا، دلی میلان، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 3 4 بیویوں کی، ان کی بات ہو رہی ہے، اللہم حاذی قسمتی فیما املکو، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے، میں باری باری خواتین کا مقرر کرتا ہوں، لیکن فلا تلمنی فیما تملکو ولا املکو، اے اللہ میرے جو اختیار میں ہو، اختیار میں جو نہ ہو اس میں آپ مجھے گرفت نہ کریں۔ ظاہری طور پر باری باری میں نے مقرر کیا، ظاہری طور پر کپڑے سب کو برابر دیتا ہوں، لیکن فلا تلمنی فیما تملکو، ما تملکو سے مراد دل ہے، اے اللہ دل کے سلسلے میں مجھے ملامت نہیں کرنا، گرفت نہیں کرنا، دلی طور پر تمام بیویوں کی طرف رجحان نہیں ہے، سمجھے، اتنا رجحان نہیں جتنا عائشہ کی طرف رجحان۔ روشنی چاند سے ہوتی ہے، ستاروں سے نہیں ہوتی، محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ روشنی چاند سے ہوتی ہے، ستاروں سے نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ آئے سمجھ نہیں؟ جب یہ صورت حال ہے اذا کان الامر کذالک، آپ یہ کہ عورتوں کے درمیان انصاف قائم نہیں کر سکیں گے، سمجھے، فلا تمیلوا کل المیل، تو ایک طرف یہ کہ مائل نہ ہو جاؤ، سمجھے بھائی، فتذروها کالمعلقہ، یہاں تک کہ دوسری کو آپ چھوڑ دو، کالمعلقہ، کہ وہ بالکل اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے وہ کہتے ہیں لٹکی ہوئی ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور ظلم سے بچو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشش کرے گا تمہاری نغزشوں کو اور نیکیوں کا بدلہ دے گا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، میاں بیوی اگر جدا ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے وسیع حکومت میں سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا، سمجھے۔ بیویوں کے لیے، بیوی کو اللہ نے پیدا کیا، عورتوں کو پیدا کیا کہ مرد سے جوڑنے کے لیے، اور مردوں کو پیدا کیا بیویوں سے جوڑنے کے لیے، تو بس یہ کہ اذا سد من خرو جیش من خرو، کبھی نزلہ زکام ہوتا ہے تو ناک کا یہ بانسا بند ہوتا ہے تو اس پر آپ یہ بند ہوتا ہے، آپ اس طرح سو جاتے تو یہ کھل جاتا ہے، اور کبھی اس پر سو جاتے تو یہ کھل جاتا ہے، تو یہ بیوی نہ ہو، سمجھے بھائی جان، آپ کو اور بیوی مل جائے گی، اور پھر یہ کہ یہ بیوی کہتی ہے تیرے جیسے شوہر نہ، مجھے اللہ شوہر اور بھی دے دے گا۔ لکل ساقطۃ لاقطۃ، سمجھو، لاقطۃ کا تھا مبالغہ کے لیے، ہر گری پیڑی چیز کو کوئی نہ کوئی اٹھانے والے، اللہ نے اس کو بنایا تو سارا انتظام کریں گے، پریشان نہ ہو مولانا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا، اللہ وسیع ہے اپنے خزانوں کے لحاظ سے، اور حکیماً، حکمتوں کو بھی وہی جانتا ہے کہ ان کی جدائی ہو گئی، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ اب وسعت اللہ کی، وکان اللہ واسع حکیمہ، اب وسیع اس کے خزانے ہیں تو اس کی وسعت کو بتاتے ہیں، فرماتے ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض، ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض مملوکان للہ، یہ اللہ کی ملکیت ہے، تو اتنے وسیع کائنات اللہ کے ہیں،
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بخدا ہم نے اہل کتاب کو وصیت حکم دیا تھا من قبلکم آپ سے پہلے وَإِيَّاكُمْ الَّذِينَ پر عطف ہے اور آپ کو بھی حکم دیا بِأَن تَتَّقُوا اللَّهَ کہ آپ اللہ پاک اللہ سے یہ کہ آپ ڈریں گے وَإِن تَكْفُرُوا اگر کفر اختیار کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَإِن تَكْفُرُوا فَلَا تَضُرُّوا اللَّهَ اور اگر آپ کفر کریں گے تو فَلَا تَضُرُّوا اللَّهَ اللہ کو آپ نقصان نہیں دیں گے کیوں فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا اللہ بے نیاز ہے تمہاری عبادتوں سے تمہاری اطاعتوں سے اور حمیداً اور اللہ پاک یہ کہ اپنی ذات کے اندر اپنے صفات کے اندر محمود ہے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ وَإِطَاعَتِكُمْ آپ کی اطاعت سے بھی بے نیاز ہیں حمیداً محموداً فی صفاتہ وفی ذاتہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وسعت حکومت کو پھر بیان کر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے ما سوت مملوکان للہ اللہ کی ملکیت ہے وَكَفَى اللَّهُ وَكِيلًا اللہ تعالیٰ وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی لہذا فَوِّضُوا أُمُورَكُمْ إِلَى اللَّهِ وکیل کے حوالے کر دو وکیل کے حوالے اپنے مسائل کو کر دو ان یشاء یذہبکم اگر چاہے خدا تو آپ کو فنا کر دے اور ہلاک کر دے ان یشاء اذہابکم چونکہ دوسرا جملہ جو جزا ہے وہ اس پر دلالت ان یشاء اذہابکم اہلاککم خدا تمہاری ہلاکت کو چاہے تو یذہبکم آپ کو ختم بھی کر سکتا ہے ایھا الناس یہ ندا درمیان معترض ویأتی بآخرین ویأتی مکانکم آخرین آپ کی جگہ پر کوئی دوسرے کو لائے اللہ تعالیٰ وَإِن تَتَوَلَّوْا اگر آپ روگردانی کریں گے یستبدل قوما غیرکم آپ کے بدلے میں اللہ کسی اور کو لائے گا ثم لا یکونوا امثالکم وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گے آپ سے اچھے ہوں گے وَكَانَ اللَّهُ قَدِيرًا عَلَى ذَلِكَ تمہارے ختم کرنے پر آپ کی جگہ پر کسی اور کو لانے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے من کان یرید ثواب الدنیا جو آدمی دنیا کے اللہ کو بھلا کرے کہ بدلے کا ارادہ کرے فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ تو اللہ کے ہاں فرماتے دنیا اور آخرت کا ایک ہی بدلہ موجود ہے صرف دنیا کا نہ کرو وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو اور اقوال کو بھی سننا ہے وَبَصِيرًا اور تمہاری کوئی حالت بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے سب کو اللہ تعالیٰ یہ کہ جانتا ہے اس لیے تمہارے جو مقاصد اور اغراض ہیں وہ خدا سے کوئی مخفی نہیں ہے اس کے بعد مولانا مسئلہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا طلاق اور نکاح کے مسائل آ گئے تو طلاق وغیرہ میں کبھی گواہوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے گواہی کی تو اس وجہ سے فرماتے کہ انصاف کی گواہی دے دینا نا انصافی نہیں کرنا سمجھے نکاح اور طلاق کے احکام آپ کے سامنے بھیجا نکاح اور طلاق کے احکام آگے لہذا اب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس کے لیے گواہی کی ضرورت ہوگی اس وجہ سے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ مسئلہ سمجھایا نہیں ہے مولانا یہ ربط ہے ما قبل کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط انصاف پر قائم رہو کونوا قوامین قائم رہو بالقسط انصاف پر شہداء للہ اللہ ہی کے لیے گواہ دیتے رہو یہ اللہ قوامین بالقسط پہلی خبر ہے کانا کے لیے کونو کے لیے اور شہداء اللہ دوسری خبر ہے وَلَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگرچہ شہادت یہ ہے کہ آپ کی ذات کے خلاف ہو اوil والدین یا والدین اوil اقربین یا وہ اقربی میں سے کسی کے خلاف شہادت انصاف والی گواہی دیا کرو كونوا قوامین بالقسط شہداء للہ اور لو كانت الشہادة علی انفسکم او الوالدین والاقربین یہ لو وصلیہ ہو گیا یہ اس میں کئی ترکیبیں ہوتی ہیں صحیح ترکیب میں نے عرض کیا کہ اس کو حال بنا دے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ما قبل سے ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما مشہود لہو اور مشہود علیہ مشہود لہو جس کے حق میں گواہی دے رہے مشہود علیہ جس کے خلاف ان یکن غنیا مشہود لہو یا مشہود علیہ او غنی ہو او فقیرا یا فقیر ہو فاللہ اولا بہما اللہ ان کا بہتر خیر خواہ ہے اللہ ان سے قریب تر ہے اللہ ان سے زیادہ قریب تر ہے آپ سے زیادہ اب آپ کہیں گے کہ جی اس بندے کا حالانکہ گواہی اس کے خلاف جا رہی ہے حقیقت اس کے خلاف جا رہی ہے آپ کہہ رہے کہ میں گواہی کیوں دے دوں یار اس کو نقصان ہوگا غریب کا ارے تو اس کا اتنا خیر خواہ نہیں ہے جتنا اللہ خیر خواہ آپ اس کا اتنا خیر بھائی اس بندے کا نقصان ہو رہا ہے میں اس کے خلاف گواہی کیوں جو اصل بات ہے جو حقیقت ہے جو اصل بات ہے تو آپ وہی کر دیں باقی آپ زیادہ اپنے خیر خواہی کو ظاہر نہ کریں سمجھے ہوئے نا اس لیے کہ اللہ آپ سے بھی زیادہ یہ ہے کہ خیر ہو جب یہ صورت ہے تو فرماتے ہیں کہ فلا تتبعوا کے اندر فا
جزائیہ لے لے، شرط محذوف نکالیں گے یا فائستین، فلا تتبعوا الہوا، خواہشات کی پیروی نہ کرو، یعنی حق سے نہ ہٹو، فلا تتبعوا الہوا، فلا تتبعوا الہوا عن ان تعدلوا، حملنگو فلا تتبعوا الہوا عن ان تعدلوا، کہ آپ عدل عن الحق سے آپ نکل جائیں، اس کے صلے میں اب ان آئے گا تو روگردانی، آپ خواہشات کی پیروی کر کے ان تعدلوا، کہ عدل سے آپ روگردانی کرو، اس طریقہ پر یہ ہے کہ نہ کر دو، سمجھے ملنگو. وَإِن تَلْوُوا، اور اگر کجی اختیار کرو گے، او تُعْرِضُوا، یا ادائے شہادت سے روگردانی کرو گے، تو جان لو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ اس سے یہ کہ باخبر ہے. اب مسئلہ ہو گیا مولانا، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، یہاں پر فاللہ اولا بہی ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ وَلَهُ، اور میں نے عرض کیا تھا کہ لہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ لہو ضمیر کا مرجع احد الامرین ہے، یہاں پر او کے بعد اسی طرح، تو اس طریقہ پر ہونا چاہیے. تو اس بات کو سمجھ لینا. پہلی بات اس کا آسان جواب جو تبلیغی ہے وہ یہ ہے کہ یہ او واو کے معنی میں ان یکم مشہود لہو غنی، فقیر غنی ہو یا فقیر ہو، مشہود لہو یا مشہود علیہ، دونوں زکیم ضمیر کے مرجع ہے. ان یکم غنی و فقیرا فاللہ اولا بہما، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے عطف کے ساتھ واو کے ساتھ، لیکن مسئلہ او کا ہوتا ہے. تو قانون ذرا سمجھ لینا مولانا، قرآن میں یہ ساری کی ساری چیزیں کبھی ضمیر کے مرجع دو ہیں لیکن ایک کو استعمال کرتے ہیں، سمجھے؟ ضمیر سے پہلے دو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے مگر ضمیر ایک ہی کی طرف روج اور دونوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس سے دونوں کا ایسا مضبوط تعلق ہوتا ہے. ضمیر سے پہلے دو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے مگر ضمیر ایک کی طرف راجع ہوتا ہے، لیکن دونوں کا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ بس ایک کی طرف آپ نے ضمیر کو راجع کر دیں، مسئلہ ختم ہو گیا. تعلق کی واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، سمجھے؟ یہ اللہ کو بلا کر یہ کہ اس میں سورہ توبہ کے اندر واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ رسول ان دونوں کا عطف ہے دو، اور ان یرضوہما نہیں کہہ رہا بلکہ یرضوہ کہا. اس کی مثال والنخل والزرع مختلفا اکلہما نہیں ہے، مختلفا اکلہ، والنخل والزرع مختلفا اکلہما نہیں ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور واو کی صورت میں یہاں پر آپ دیکھیں کہ دونوں کی طرف یہ او کو واو کے معنی میں لے لے تو یہاں فرمائے ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، واو کے معنی میں. جیسے آدم اور حوا دونوں ایک ہے تو آگے فرمایا کہ وَخَلَقَ مِنْهُمَا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا، اب دو ہے بث منہما رجالا، دو صورتیں. تیسری صورت معطوف علیہ میں سے او کے ساتھ عطف ہوگا، لیکن معطوف علیہ میں سے اول ذکر کو مرجع بنایا جاتا ہے. اذا رأوا تجارة او لہوا انفضوا الیہا، اذا رأوا تجارة او لہوا انفضوا الیہا، الیہما نہیں ہے، اب انفضوا الیہا تجارت کی طرف، معطوف علیہ کی طرف ضمیر راجع، معطوف یعنی العطف بأو، العطف بأو کلمہ او کے ساتھ عطف ہے لیکن یہ کہ معطوف علیہ کی رعایت رکھی گئی. اذا رأوا تجارة او لہوا انفضوا الیہا، انفضوا الیہا. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تین صورتیں ہوگی. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ معطوف علیہ کی طرف ضمیر راجع نہیں کرتے بلکہ معطوف علیہ میں سے معطوف کی طرف راجع کرتے ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، ولا ينفقونها، ہاں ضمیر کا مرجع فضہ ہے اور الذهب جو کہ معطوف علیہ وہ نہیں ہے. تو ایک یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ما قبل میں دو چیزیں مذکور ہوتی ہے، ہوتی تو دو ہیں لیکن ضمیر ایک کی طرف، لیکن ان کا ایسے شدتیں تعلق ہوتا ہے گویا کہ ایک کی طرف ضمیر ذکر کرنا مطلب دونوں کی طرف ہو گیا. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہما. اور کبھی معطوف بأو، او کے ساتھ عطف ہوگا لیکن دونوں کی طرف ضمیر راجع کریں گے. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، سمجھتا ہے؟ تیسری صورت میں نے عرض کیا کہ معطوف علیہ میں معطوف علیہ کی طرف او کے ساتھ عطف ہے لیکن معطوف علیہ کی طرف ضمیر راجع ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا، الیہ تجارت معطوف علیہ کی طرف ہے، لہو کی طرف نہیں ہے.
اور کبھی اس کا الٹ ہوگا چوتھی صورت میں کہ معطوف علیہ میں سے اللہ آپ کو بھلا کرے یہ ہوگا کہ معطوف کی طرف ضمیر راجع ہوگا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها لا ينفقونهما نہیں ہے، خیال کیجیے گا. فلا تتبعوا الهوى، خواہشات کی پیروی نہ کر دو. فرماتے ہیں کہ کس چیز میں؟ یہ اس طریقہ پر کہ اللہ آپ کو بھلا کر ان تعدلوا یا فی ان تعدلوا عن الحق، حق سے روگردانی کر دو. سمجھی؟ یا بِأَن تعدلوا عن الحق، تعدلوا کے بعد عن الحق نکال کے حق سے آپ روگردانی کر دیں. وَإِن تَلْوُوا، اور اگر کجی اختیار کرو گے اس کے اندر یعنی کہ شہادت کی ادا کریں، اور تورزو یا ادائے شہادت سے روگردانی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کان ازلی ہے جو آپ کو بتا چکا ہوں. اب شہادت میں بتایا کہ اپنی زبان کو خراب نہ کر دو، غلط گواہی نہ دو. اب اس کے بعد حفظ اللہ کے حفظ ایمان کا حکم دیا. حفظ اللسان کے بعد حفظ الایمان. شہادت جب آپ غلط دے دیں گے، زبان آپ نے گندی کر دی، زبان کجی کر دی، گندی کر دی. جیسے حفظ اللسان ضروری ہے اسی طرح حفظ الایمان بھی ضروری ہے. اب یہ حفظ الایمان یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اڑے رب سمجھ میں نہیں ہے. حفظ اللسان کے بعد حفظ الایمان ضروری. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر، قرآن پر جو اللہ پاک نے محمد رسول اللہ پر اتارا. رسول والکتاب، یہ کتاب جنس کے معنی میں، اور یہ کتب کے معنی میں، سمجھے. اور وہ کتاب جنس تمام کتابوں الذی انزل من قبل، جو محمد رسول اللہ اور قرآن پاک سے پہلے جن کا نبیوں پر جن کتابوں کا نزول ہوا ان پر بھی ایمان لاؤ. اور بات سمجھ لینا، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، جو اللہ اور فرشتے اور آسمانی کتابیں اور رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کر دے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، دور کی اللہ کو بنا کر جا کر کے گمراہی اس نے اختیار کی. لہذا ہدایت کی طرف اس کا لوٹنا قریب نہیں ہے، دور کی گمراہی اس نے اختیار کی، دور جا کر کے پڑھا. اب مسئلہ ہے منطقی، ایسے پتہ نہیں ٹیٹ مارتے رہتے، چھوڑتے رہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے تو آمنوا باللہ، یہ تحصیل حاصل لازم آ گیا. آمنوا پہلے سے، یا ایھا الذین آمنوا تو آمنوا باللہ، اللہ کو تحصیل حاصل. تو ایمان اللہ کا بھلا کریے کہ نور اس کا بڑھتا رہتا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ایمان کا نور بڑھتا رہتا ہے. اس میں کیا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے. لیکن تاہم مسئلہ آپ سمجھے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا بعیسیٰ، اے لوگوں جنہوں نے ایمان عیسیٰ پر لایا. آمنوا باللہ، آمنوا بمحمد. اب ظاہر ہے کہ آمنوا یہ لا بشرط شے کے درجے میں مطلق ہے، اور اب ان کو مقید کریں گے تو پھر یہ کہ الگ الگ ہوگا، یہ ایک ایمان نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا بعیسیٰ، عیسیٰ پر جنہوں نے ایمان لایا، یا آمنوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے؟ یا ایھا الذین آمنوا یوم المیثاق، عہد الست بربکم میں آپ نے جو ایمان لایا. اب یہ ہے کہ آمنوا الآن فی الدنیا، دنیا کے اندر بھی اپنے ایمان کو اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا یوم المیثاق، یوم قال اللہ سبحانہ وتعالی الست بربکم، اس وقت جب آپ نے ایمان لایا کہ قالوا بلا، تو آمنوا الآن، اب دنیا کے اندر بھی ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا سرا، یا ایھا الذین آمنوا سرا، جنہوں نے سرا ایمان لایا. آمنوا علانیتاً، یا اس کا الٹ آمنوا علانیتاً، کچھ فرق پڑ گیا. یا ایھا الذین آمنوا علانیتاً، علانیتاً آپ اپنے ایمان کا اظہار کریں تو دلی طور پر، اندرونی طور پر آمنوا سرا، آپ سرا بھی رہو. یہ 4-5 صورتیں ہوگی مولانا، اس لیے کوئی تحصیل حاصل لازم نہیں آ رہا. گڑ 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 نہیں کرنا. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اب یہ ہے کہ من يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ هم الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. کیا عرض کیا کہ جو اللہ اور آسمانی کتابیں اور کتبی و رسولی والیوم الآخر، جو ان پر ایمان نہیں لاتے وہ کون ہیں؟ ان الذین آمنوا، وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان لائے انبیاء سابقین پر. ثم کفروا بموسیٰ، پھر موسیٰ کا انکار کر دیا. ثم آمنوا، پھر ایمان لائے داؤد علیہ السلام پر. ثم کفروا، پھر عیسیٰ کا انکار کر دیا. ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کا کفر محمد کا انکار کر دیا اور کافر ہو گئے. ڈبل ما ڈبل فی ڈبل علی ڈبل. اب یہ تاسیس ہوگی مولانا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ صلات کے اعتبار سے معنی بدل جائے گا.
ان الذین آمنوا بالانبیاء السابقین ثم کفروا بموسیٰ ثم آمنوا بداؤد علیہ الصلوۃ والسلام ثم کفروا بعیسیٰ ثم ازدادوا کفرا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کفر کا بڑھ، یہ پورا کا پورا ان کا اسم ہو گیا موصول سے مل کر کے معطوف ہے۔ لم یکن الا لیغفر لهم، لم یکن الا مریدا لیغفر لهم، یہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم، واو عاطف ہے اور لا زائد ہے، لیہدیہم سبیلا، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کا عطف ہوگا یغفر پر، اور جار مجرور بتاویل مصدر، یہ مریدن کے ساتھ مل کر کے یہ لم یکن کے لیے خبر بنیں گے، اور یہ خبر بنے گا ان کے لیے، فلا تو گڑگڑو، لہذا اس کے بعد گڑ گڑ نہ کرو۔ ہاں منڈیا کچھ بلا پڑا، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، اور اللہ ان کی رہنمائی کبھی بھی نہیں کرے گا، سبیلا الى الہدى الى التوحید، توحید کی طرف کوئی راستہ ان کے نہیں ہے۔ یہ لوگ منافق ہیں جو میں نے عرض کیا کہ پکے منافق ہیں، اور منافق کا ٹھکانہ کیا ہے؟ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقین کو خوشخبری سنا دے۔ خوشخبری کیا عذاب علیم کی ہوتی ہے؟ یہ استہزاء بہم، اس کو تحکم اور استہزاء کہتے ہیں۔ وفاق کا نتیجہ آپ کا نہیں آیا، میں کہتا ہوں یار مجھے کیا ہے، مجھے دودھ پتی چائے پلا دو، آپ کو زبردست قسم کی خوشخبری سناتا ہوں، آپ نے دودھ پتی پلا دی، آئس کریم مجھے کھلائے، اس کے بعد میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ خوشخبری یہ ہے کہ بخدا میں نتیجے دیکھ چکا ہوں تو فیل ہے، میں نتیجے دیکھ چکا ہوں کہ تو فیل ہے، تو ناکام ہے۔ یہ خوشخبری ہے یا یہ ذلت ہے؟ لفظ خوشخبری کا کہا، پہلے تو آپ ذلیل تھے کہ فیل ہو گئے، اور دوسری ذلت میں نے آپ کو ذلیل کر دی، تو یہ تحکم اور استہزاء ہے۔ اور بشرہ کے مفعول ثانی پر بعد داخل بھی ہوتا ہے، سمجھے میں لوگوں، اور یہی سما یسمی تسمیۃ کا بھی ہوتا ہے، سمجھے، وسمیتہ بہدایۃ رجاء ان یہدی اللہ بہ الطالبین، آپ نے پڑھا، یا بشارت کے اندر بھی بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقین کے لیے صفت بنے گا۔ منافقین کیا؟ الذین یتخذون الکافرین، جو کافروں کو اولیاء دلی دوست بناتے قریب، الکافرین مفعول اول ہے، اولیاء مفعول ثانی، یتخذون الذین کی صلہ، الذین صفت ہے المنافقین کے، من دون المؤمنین متجاوزین عن المؤمنین، مومن سے تجاوز کر کے، من غیر المؤمنین، آپ کی مرضی، دون کے کئی معنی آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایبتغون عند الکفار العزت، کیا یہ منافقین کافروں کی عزت اللہ آپ کو بھلا کر دیکھتے ہیں؟ ایبتغون عندهم العزت لیست العزت عندهم، عزت ان کے پاس نہیں ہے۔ ایبتغون عندهم العزت، کیا ہے؟ کیا لفظ عزت پر بحث ہو چکی ہے مولانا، فإن العزت کائنۃ للہ جمیعا، یہ کائنۃ ثابتۃ، یہ اللہ کو للہ اسی کے ساتھ متعلق ہے، اور ان کے لیے خبر، اور جمیعا اسی سے حال بنے گا۔ فإن العزت کائنۃ للہ جمیعا، عزت اور غلبہ یہ اللہ کے پاس ہے۔ مزے کی بات آپ کو بتا دو، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے دے، ہمیں انگریزی نہیں آتی لیکن انگریزی والوں سے سنا ہے کہ انگریز کے پوری لغت کے اندر کافر کی، گورے کی لغت میں غیرت کا لفظ ہے نہیں۔ کسی بھی انگریزی دان سے پتہ کرو کہ غیرت کو کیا کہتے ہیں، تو غیرت نہیں۔ اب عربک یعنی چیز جب نہیں ہوتی تو اس کے لیے نام کہاں سے آئے گا؟ جیسے قرآن و حدیث کے اندر بھینس کا نام کہیں بھی نہیں ہے، تو بھینس تھی نہیں تو محمد رسول اللہ بھینس کا نام کیسے لے لیں گے؟ قرآن و حدیث میں کہیں بھینس کا نام نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ الذین یتخذون الکافرین ایبتغون عند الکفار العزت فإن العزت کائنۃ للہ وقد نزل علیکم فی الکتاب، قرآن میں اللہ پاک نے یہ بات اتاری ہے، کیا؟ انہو یا انہا، ضمیر شان اس کا اسم ہوگا۔ اذا سمعتم آیات اللہ، جب مسلمانوں آپ سن لیں اللہ کی آیات کو، کہ یکفر بہا، آیت اللہ سے حال بنے گا کہ ان کا انکار کیا جاتا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق کیا جاتا ہے۔ اذا سمعتم یہ شرط ہو گیا، فلا تخوضوا معهم، اس قسم کے کافرین اور اس قسم کے مستہزی حضرات ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور بات کے اندر وہ داخل ہو جائیں۔ قرآن پر مذاق کرے، حدیث پر مذاق کرے، اس مجلس میں آپ نہ بیٹھیں، سمجھے؟ انکم اذا مثلہم، ایسے موقع پر آپ انہی کی طرح ہو جائیں گے۔ اگر مذاق والے قرآن اور حدیث، خدا پر جو مذاق ہو رہا ہے آیت اللہ پر، اس میں اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ بھی اس گناہ کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ اب انہو میں ضمیر شان ہو گیا، اذا سمعتم آیت اللہ، آیت اللہ مفعول ہو گیا، یکفر بہا ویستہزأ بہا، معطوفات مل کر کے حال ہو گیا، یہ ہو گیا شرط، فلا تخوضوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، یہ جزا ہو گیا، اور پھر یہ پورا خبر بنے گا انہو انہا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ اس کے لیے کیا کہتے ہیں،
اس میں ان اذا انہو اس کے خبر ان کے لیے جو ان مخففہ ضمیر شان اس کا اسم نکالا تو یہ شرط و جزا اس کے لیے خبر، یہ پھر پورا کا پورا اللہ آپ کا بھلا کرے مفعول بنے گا نزل کے لیے، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو، اذن لا محل له اذن کے لیے کوئی اعراب نہیں ہوگا، مثلہم یہ انکم ان کے لیے اللہ آپ کا بھلا خبر ہے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ تعالیٰ منافقین اور کافروں کو جہنم میں دھکیل دیں گے، سب کو جمع کریں گے، لہذا وہاں پر حساب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب یہ منافقین سے بدل ہے یا اس سے صفت ہے؟ الذین یتربصون بکم، منافقین وہ ہے کہ جو تمہارے لیے، یہ بکم لکم کے معنی میں، یتربصون بکم جو تمہارے لیے انتظار کرتے ہیں، مسلمانوں تمہارے برے دن دیکھنا چاہتے ہیں، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ قَائِمٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر آپ کو غزوات کے اندر فتح حاصل ہو جاتی، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ تو پہنچتے کہتے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ الم نکن ثابتین موجودین معکم ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ارے ہمیں بھی کچھ دے دو، وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر کافروں کو کچھ کوئی حصہ مل جاتا، فتح یقینی ہے اور عزت کا لفظ ہے اور نصیب کے اندر وہ اللہ آپ کا بھلا کر مسئلہ نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے فتح کہا اور کافروں کے لیے نصیب کا لفظ کہا۔ فتح کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے عظمت ہے، فتح کے اندر عظمت ہے، وہ لفظ مسلمانوں کے حق میں استعمال کیا، اور نصیب کے اندر یہ چیز نہیں ہے، نصیب عام مطلق ہے، اس میں وہ عظمت نہیں ہے، اس لیے کافروں کے لیے یہی استعمال کیا۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر کافروں کو کوئی موقع مل جاتا ہے، حصہ مل جاتا ہے، جنگ میں وہ جیت جاتے ہیں، تو قالوا منافق پہنچ کر کے کہتے الم نستحوذ علیکم کیا ہم غالب نہیں آئے تھے آپ پر، یا ہم نے آپ پر قابو نہیں پایا تھا، وَلَمْ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کیا مومنین سے ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی، یہ منع حفاظت کے معنی میں، وَلَمْ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کیا مومنین کی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اذیتوں سے ہم نے آپ کو روکا نہیں، یعنی وہ آپ کو تکلیف نہ دے، یا ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی۔ یہ اس طریقہ پر موقع پرست ہوتے مولوی صاحب، بولو ادھر سے بھی یہ بھی راضی وہ بھی راضی، پھنسے آدمی کیا کرے؟ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کئی طریقے ہیں مولانا، جب پیپل پارٹی جیت جاتی تو مسلم لیگ والے اس میں چلے جاتے، مسلم لیگ جاتے پیپل پارٹی والے پھر چھوڑ کر کے مسلم لیگ آ جاتے، اور یہ ہو جاتے تو پھر اس کے بعد اللہ کا بھلا کریے کہ پی ٹی آئی میں چلے جاتے، یہ تو ہوتا ہے، یہ منافق کی منافق اس طرح حیران ہوتا ہے۔ فی قلوب مرض شک اور الشک عبارت عن استواء الطرفین، استغفر خدا سمجھ رہی میں، شک تو خود بخود کفر ہے، اعتقادیت کے اندر شک چلتا نہیں ہے، الشک کو عبارت عن استواء افن و تفن، افن و تفن لمن مودته ساعة زالت ان مالت الریح هكذا وكذا مال ما الریح انما مالت، افن و تفن اف اور تف و لعنت ہو لمن اس شخص پر کہ مودتو ساعت زالت جس کی وفاداری محبتیں گھڑی گھڑی میں بدل جاتی ہے، ان مالت الریح ہکذا وکذا اگر ہوا ادھر چلتی ہے ادھر چلتی ہے تو مال ما الریح انما مالت وہ ہواؤں کے ساتھ چلتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے زمانے کے حالات کو دیکھ، زمانے کو دیکھتے چلیے، نشیب و فراز کو دیکھ کر کے زمانے کے اپنے دائیں بائیں دیکھنا ہوگا، اسی کے مطابق چلنا ہوگا، یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں مولوی صاحب۔ منافق اس طرح ہوتا ہے خبیث، تو کہتے ہیں علم نکم موجودین معکم وان کان للکافرین نصیب، للکافر خبر مقدم بنے گا، کافروں کے لیے اگر کوئی نصیب ہو جاتا ہے جنگ سے ان کو کچھ مل جاتا ہے، قالوا منافق کہتے ہیں علم نستحوذ علیکم کیا ہم اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ہم آپ پر قابو نہیں پائے تھے، ولم نمنعکم من المؤمنین مومن سے ہم نے آپ کی حفاظت نہیں کی لہذا ہمیں کچھ دے دو، فاللہ یحکم بینکم یوم القیامت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ پاک نے لن یجعل اللہ سبیلا، لن یجعل اللہ سبیلا للکافرین علی المؤمنین، کافروں کے لیے اللہ نے کوئی راستہ بنایا نہیں، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے ہدایت کی طرف، کہ کافروں کے لیے کہ مومن کے خلاف کوئی راستہ نکل جائے، یہی وجہ ہے کہ کافر مومن کے خلاف گواہی دے نہیں سکتا، سمجھ رہے ہیں، کافر کی گواہی مومن کے خلاف اللہ کو قابل قبول بھی نہیں ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، دلیل اور حجت کے اعتبار سے مسلمان غالب آ جائے گا، باقی تو ظاہر ہے کہ جنگوں کے اندر بھی کافر غالب آ جاتا ہے، اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ کے اندر کہ بھائی اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا ہم اپنے نبیوں کی مدد کریں گے، تو نبی پھر شہید کیسے ہو گئے؟ اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، سمجھ رہی ہے کہ جب ہم رسولوں کے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا رسولوں کے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے، تو جب اللہ ان کی مدد کرتا تو پھر رسول شہید کیوں ہو گئے؟ 30 اور 70 نبی ایک دن کے اندر شہید ہو گئے۔
وہ بتا دیا آپ کو، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، ان المنافقین، چونکہ مسئلہ منافقین کا چل رہا ہے تو اس وجہ سے فرمایا منافقین یخادعون اللہ، آپ کے سامنے گزرا کہ یریدون ان یخدعوا اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو کسی طرح دھوکہ دے دے، یخادع وهو خادع، اور حال یہ ہے کہ اللہ ان سے دھوکہ کرتا ہے۔ اس کا جواب بھی میں نے آپ کو بتا دیا، یہ مشاکرتاً التشاکر التشابہ فی اللفظ والتغایر فی المعنی، ورنہ اللہ دھوکے سے پاک ہے، مانا یہ دھوکے کا سزا ان کو دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اب منافق کی نشانیاں بتاتے، جب نماز میں کھڑے ہو جاتے تو قاموا کسالى، سستی کے ساتھ، کسالى حال بنے گا قاموا کی ضمیر باب سے، اور یراؤن بھی حال ہے، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے، ایک ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے، دوسرا لوگوں کو دکھاتے ہیں، تیسرا ایک ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں کوئی ان کی توجہ نہیں ہوتی، اللہ کو یاد کرتے نہیں، بہت کم ہی اگر کچھ الفاظ اپنے منہ سے نکالیں۔ مذبذبین بین ذالک، مذبذبین بین ذالک، یہ یراؤں کی زمین سے دکھلاوا کرتے درا حالے کی تردد میں ہوتے ہیں، اللہ کا مذبذبین بین ذالک، ایمان ایمان اور کفر کے درمیان میں، تذبذب میں ہے اور شک کے اندر ہے، اللہ کو بھلا کرے، یہ بھی حال بنے گا یراؤں کی زمین سے۔ لا ينتسبون الی ہؤلاء ولا ينتسبون الی ہؤلاء، نہ مومنین کی طرف ان کی صحیح نسبت ہے، نہ کافروں کی طرف صحیح نسبت ہے۔ لا ينتسبون الی لا الی ہؤلاء ولا الی ہؤلاء، جندا پترا، یہ بھی حال بنیں گے، لا ينتسبون الی ہؤلاء ولا ينتسبون الی ہؤلاء، نہ مسلمانوں کے ہیں نہ کافروں کے۔ ومن یضلل اللہ، اور خدا جس کو گمراہ کر دے یا جس کی گمراہی کا حکم دے دے، میں نے حضرت مولانا عبد الکریم بیر شریف کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ اس کا ترجمہ خدا جس کو گمراہ کر دے، یہ نہ کر دے آپ، اس کا ترجمہ جس کی گمراہی کا اللہ حکم دے دے، فتویٰ دے دے، جس کی گمراہی کا حکم دے دے اللہ فتویٰ دے، گمراہ کر دے نہیں، ورنہ جبریہ کی تائید ہو جائے گی۔ فلن تجد له سبیلا، اس کے بعد منافقین کی خصلتوں کو بیان کرنے کے بعد اب منافقین کو اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، مومنین کو تنبیہ کر رہا ہے، منافقین کی خصلت، خصائل اور افعال ذمیمہ کو بیان کرنے کے بعد اب بتاتے ہیں کہ اس قسم کے منافق پکا کافر ہے، ان سے دوستی نہ رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ارے ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو، منافق بھی کافر ہی ہوتا ہے، ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر کے۔ اس کا جواب میں نے تیسرے پارے میں آپ کو دیا کہ مومنین کو چھوڑ کر کے آپ دوست نہ بناؤ، تو ہم مومنین سے بھی دوستی کرتے ہیں اور کافروں سے بھی کرتے ہیں، تو جواب میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف حجت واضح آپ قائم کریں، سلطانا مبینا حجتا واضحتا فی تعذیبکم، ارے خدا کو موقع نہ دو، خدا کو موقع نہ دو عذاب کا۔ مولانا شکاری جو شکار ادھر گھومتا پھرتا ہے نا، شکاری گھات میں ہوتا ہے، شکاری گھات کے اندر ہوتا ہے، تو جب تک جانور خود غافل نہ ہو شکاری اس کو گولی نہیں مارتا۔ آپ جب تک زنا، لواطت، شراب، بے حیائی، بے شرمی نہیں کریں گے اللہ آپ کی گرفت نہیں کرے گا، ورنہ اللہ بھی مورچے میں، ان ربک لبالمرصاد، اللہ گھات میں لگا ہوا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے اللہ کو موقع نہ دو نا، آپ زنا کریں گے تو ہلاکت کا موقع مل گیا، شراب نوشی کریں گے تو پھر اللہ کو ہلاکت کا موقع مل گیا کہ آپ کو ہلاک کر دیں، اور چوری ڈکیتی کریں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے تو اللہ کو موقع آپ دے رہے ہیں۔ اتریدون ایھا المؤمنون، اور کافروں سے دوستی کرو گے تو خود موقع مل گیا، اب کافروں پر اللہ جھاڑو پھیر دے گا تو آپ پر بھی پھیر دے گا۔ یہ جی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین، اتریدون، کیا آپ چاہتے ہیں ان تجعلوا للہ سلطانا مبینا کائنتا للہ علیکم، سمجھے سلطان مبین مفعول اول ہے تجلو کا، اور للہ یہ ثابتتا کائنتا مفعول ثانی، جعل دو مفعول چاہتا ہے، علیکم اس کے ساتھ متعلق ہوگا یا اسی ثابتتا کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، للہ متعلق ہے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ ان تجعلوا سلطانا مبینا، حجت واضح آپ اللہ کے لیے بناتے ہیں، فرماتے کہ اپنے خلاف فی تعذیبکم، اپنے عذاب میں کہ اللہ آپ کو عذاب دے، اللہ کو موقع نہ دو۔ ان المنافقین کائنون فی الدرک الاسفل، ان المنافقین موجودون فی الدرک الاسفل من النار، مولانا جنت کے اندر ہوتے اصحاب الدرجات اور جہنم میں ہوتے اصحاب الدرکات۔ اصحاب الجنت جو ہوتے ہیں اصحاب الدرجات، درجتاً درجات منو، ابھی 5ویں پارے میں آپ کے سامنے گزرا، درجتاً درجات منو، تو اصحاب جنت جو ہوتے جنت اصحاب الدرجات، معنی یہ کہ نیچے والی منزل ادنا درجہ، اس سے اوپر والے، اس سے کچھ اوپر والے، اس سے اوپر والے، سب سے اونچے درجوں پر حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام۔
سمجھ رہی ہے کہ تو جنت میں اصحاب الدرجات، درجات اس میں ہوتے ہیں، اور جہنم میں اسپیشل وہ ہوگا کہ جو بالکل سے نیچے ہو، وہ اصحاب الدرکات ہے، وہ اصحاب الدرجات نہیں ہے، درکات ہے۔ اور منافق کا، کافر کے سینے کے اندر یہاں پر کفر ہوتا ہے، اور منافق کے بالکل دبر کے پاس کفر ہوتا ہے، وہ ایسا چھپاتا ہے ظالم اس کو کوئی نہ پہنچے۔ تو منافق کے نفاق جو ہے نا اس کے کناہٹ کے پاس ہے، اس کے کناہٹ کے پاس ہے، لہذا وہ بھی جہنم کے کناہٹ میں جائے گا، جہنم کے بالکل نیچے والے، اور کناہٹ نیچے ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہوگا نا، سمجھ رہے ہیں کہ کناہٹ نیچے ہوتا ہے۔ ان المنافقین کائنون فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے حصے میں بالکل ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور آپ نہیں پائیں گے ان کے لیے اللہ کو کوئی مدد، ینصرهم من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے ان کی حفاظت کر۔ الا الذین تابوا، یہ مستثنی منقطع، سمجھے، یا متصل ہے ضمیر لہم سے، دونوں ہیں مولانا۔ ولن تجد لهم نصیرا، ان منافقین کے لیے کوئی نہیں، کافروں کے لیے، الا الذین تابوا، آج جو لوگ توبہ کریں گے من النفاق، اپنے نفاق سے، واصلحوا احوالهم، اور اپنے حالات کو ٹھیک کر، واعتصموا باللہ کا معنی واعتصموا باللہ وبالقرآن وبالنبی صلی اللہ علیہ وسلم واخلصوا دینہم للہ، اور اپنی عبادت اور نمازیں خالص اللہ کے لیے کر لیتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ کو بھلا کرے، یہ بچ جائیں گے۔ یہ مستثنی منقطع قرار دے دو، یا لہم کے ضمیر سے مستثنی متصل۔ فاولئک، یہ لوگ، کائنون مع المؤمنین، یہ مومنین کے ساتھ، فاولئک کائنون مع المؤمنین، یہ مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ای شیء یفعل اللہ بعذاب، ارے خدا تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ یہ ما استفہامیہ ہو، ای شیء، ای شیء مفعول مقدم ہوگا، یفعل اللہ بعذابکم ای شیء، خدا کو کیا ملے گا، کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کے۔ لیکن چونکہ ما استفہامیہ تو استفہامیہ صدارت کو چاہتا ہے مفعول بھی، لیکن صدر بن گیا ہے اس لیے اس کو مقدم کر دی، صدارت کو چاہتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے ما نافی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، خدا تمہیں عذاب نہیں دے گا، ان شکرتم، اللہ عذاب نہیں دے گا تمہیں، کیا کرے گا اللہ، یعنی کیا کرے گا، کیا تو استفہامیہ، اللہ عذاب نہیں دے گا آپ کو، ان شکرتم، اگر آپ شکر ادا کرو، آمنتم، اور ایمان والے بن جاؤ۔ شکر بعد میں ہوتا ہے، ایمان پہلے ہوتا ہے۔ ایمان کا مقام اونچا ہے شکر سے، لیکن شکر کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ایمان پر مقدم کر دیا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ الواو لیست للترتیب، واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتا۔ یا مریم مقنوتی لربکی واسجدی ورکعی، سجدہ پہلے اور رکوع بعد میں، حالانکہ رکوع پہلے ہوتا سجدہ بعد میں ہوتا، اس لیے الواو لیست للترتیب، ترتیب کے لیے نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ شاکر ہے، قدردان ہے، اور علم بھی رکھتا ہے، لہذا خدا کی مرضی ہے، کبھی یرد الکثیر ویقبل القلیل، کثیر کو رد کرتا ہے، ویقبل القلیل، قلیل کو۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ لو انفق احدکم مثل احد لما بلغ مد احد ولا نصیفہ، کیا آپ میں سے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر اگر کوئی سونا چاندی خرچ کرے، صحابی کی ایک کٹورا گندم خرچ کرنے کے برابر بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ واہ، ایسے میں مولانا اللہ شاکر ہے اور آپ مشکور ہیں، سمجھتے ہیں، آپ مشکور لہم ہیں، آپ اللہ شاکر ہے اور آپ مشکور لہم ہیں، آپ کی قدردانی ہو رہی، اور آپ شاکر ہے اور اللہ مشکور لہو ہے، دونوں ہیں۔ یہاں اللہ شاکر ہے تو آپ مشکور لہو ہے، مشکور ہے، اور پھر آپ شاکر ہے اللہ مشکور ہے، اس کے لیے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، آپ شاکر ہے اللہ مشکور ہے، سب کو سبحان اللہ۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، بعد ازیں کس نہ گوید من دیگرم تو دیگرے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، بعد ازیں کس نہ گوید من دیگرم تو دیگرے۔ دودھ الگ ہے اور شکر الگ ہے، دودھ شکر نہیں، شکر الگ نہیں، لیکن آپس میں جب اکٹھے ہوتے ہیں اور کٹا شکر جب دودھ کے اندر ملتا ہے تو اب تمہارے باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ تم اشارہ کرو صرف دودھ کی طرف، شکر کی طرف نہیں کر سکتے۔ ابھی تو یہ ہے کہ اس گلاس کے اندر اللہ آپ کو بھلا کر یہ دودھ ہے اور ادھر اس پیالے کے اندر شکر ہے، تو میں شکر کی طرف الگ اشارہ کرتا ہوں، گلاس کی دودھ کی طرف الگ کیسے، لیکن جب ان کو ملائیں گے اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر کیسے اشارہ کرو تم؟ اب کہو کہ نہیں میں صرف دودھ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، شکر کی طرف نہیں کر رہا، یا شکر کی طرف اشارہ کر، تمہارا باپ بھی نہیں کر سکے گا، سمجھے؟ الاشارۃ الی احدہما ہی الاشارۃ الی الاخر ہوگا، اس لیے کہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ کچھ پھل پڑ گیا؟ جی خیر۔
اس لیے شاکر، اللہ شاکر ہے، آپ مشکور ہے اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا میں حضرت کا مشکور ہوں کہ اس نے مجھے اپنے جلسے میں بلایا، مانا حضرت میرا چمچہ ہے، میں مچموچ ہوں. بولو حضرت کیا ہے؟ حضرت میرا چمچہ ہے، میں اس کا کیا ہوں؟ مچموچ ہوں. میں اس کا مشکور ہوں، تو یہ مشکور نہیں بلکہ میں شاکر ہوں. حضرت اقدس قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ الشہاب الثاقب علی من حرف الاقوال والمذاہب جو اس نے لکھا ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے بہت بری عادت ہے. اس کے بعد مسئلہ سمجھو. اب مسئلہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں منافقین کا مسئلہ آپ نے چھوڑا، سن لیا، تو کیا اجازت ہے کہ آپ جا کر کے کہیں کہ جی ہمیں نواز شریف نے یہ نقصان دیا جلسے میں، ہمیں شہباز شریف نے یہ نقصان دیا، زرداری نے ہمیں نقصان دیا؟ فرمایا کہ بے حیائی کیا کیا؟ انہوں نے جمعے کو ختم کر دیا، اتوار کی چھٹی کر دی، چکلے کھولے، شراب خانے کھولے. تو اس قسم کی غلط باتیں آپ بیان کر سکتے نہیں کر سکتے برائی؟ فرماتے کہ جب آپ پر ظلم ہو چکا ہے تو اجازت ہے، ورنہ بری باتوں کا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، بری باتوں کا تذکرہ نہ کریں. آپ پر جب ظلم ہو چکا ہے تو کہ فلان ملعون نے مجھ پر ظلم کیا، اس کی اجازت. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بری بات کی جہر کو اللہ پسند نہیں کرتا. بری باتوں کو زور سے کہنا، بری باتوں کو اللہ پر جہر اس کو اللہ پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، ہاں یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کر، الا من ظلم، جو مظلوم ہو تو مظلوم کو اجازت ہے. مظلوم کہہ سکتا ہے جا کر کے جناب مفتی صاحب، مفتی کے سامنے بھی کہہ سکتا ہے جناب بہت حرامی انسان ہے، ذلیل ہے، میرے لاکھوں کروڑوں کی اس نے ملکیت دبائی ہے. مفتی کو بتا سکتا ہے، قاضی کو بتا سکتا ہے، کورٹ میں بتا سکتا ہے. تو اس لیے کچھ والا بڑھ گیا. ویسے تو غیبت حرام ہے. بالسوء من القول، بری بات کیوں کھل کر کے بیان کرنا، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، یہ الا من ظلم استثناء منقطع ہوگا، سمجھے؟ البتہ دوسرا مسئلہ متصل آپ اس کو اس طرح بنائیں گے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا جہر من ظلم، الا جہر من ظلم. اب مستثنیٰ ہوتا ہے وکان اللہ سمیعا، ارے اللہ سنتا ہے، لما تجہرون، آپ زور سے کہیں گے، اور علیما بما تخفون، جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو، سمجھے؟ اس طریقے پر یہ ہے کہ غیبت والی باتیں نہ لاؤ اس پر. ان تبدو خیرا، اگر آپ کسی خیر عمل کو ظاہر کریں گے، او تخفو یا چھپاؤ گے، او تعفو عن سوء یا برائی کو معاف کرو گے، اس پر گرفت نہیں کرو گے، تو فرماتے ہیں کہ فالعفو اولا، جواب محذوف ہے، فالعفو اولا، یہ بہتر ہے. کیوں؟ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ کی ذات بھی معاف کرنے کی اور قدیر ہے. باوجود قدرت کے اللہ خود معاف کرتا، انتقام لے سکتا ہے لیکن باوجود قدرت کے پھر بھی معاف کرتا ہے. اب اس کے بعد مولانا یہ دیکھیں، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، یہ اس کا تعلق آمنوا بالله ورسوله. مولانا ابھی آیا تھا نا آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی، اسی کے ساتھ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ یکفرون باللہ، جو اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار و رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اللہ رسولوں کے درمیان اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تفریق کر دے. تفریق کا مطلب یہی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ رسولوں کے درمیان، بأن یؤمنوا ببعض ونکفر، خود بخود آ رہا ہے، ویقولون نؤمن ببعض، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں، جیسے موسیٰ یہودی کہتے ہیں وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کریں گے محمد کا، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ چاہتے ہیں اس درمیان میں ایمان اور کفر کے درمیان میں، یا الایمان بالبعض، بعض پر ایمان لانا اور بعض پر ایمان لانا، اس سے درمیان ایک راستہ نکلے کبھی بھی نہیں ہوگا. تمام رسولوں پر ایمان لانا ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ موسیٰ پر ایمان لائیں گے محمد کو نہیں مانیں گے، یا محمد پر ایمان لائیں گے موسیٰ کو نہیں مانیں گے، یا ان پر ایمان نہیں لائیں گے عیسیٰ کو مانیں گے، یا عیسیٰ کو نہیں مانیں گے ان پر ایمان لائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. سب رسولوں کو مانا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمْ وَآمَنْتُمْ بِالرُّسُلِ، یہ استغراق کے ہیں، تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے. اس لیے ہمارا مذہب لا نفرق بین احد من الرسل، ہم تفریق نہیں، اور تفریق ہے یفرق بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض، تفریق بین اللہ ورسولہ، نؤمن ببعض موسیٰ پر ایمان لائیں، ونکفر ببعض
محمد کا انکار ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، ایمان بالبعض اور دون البعض، اس کے درمیان میں ایک راستہ الگ شارٹ کٹ راستہ نکالا، یہ ہوگا میں اولئک هم الکافرون کفرا حقا، اولئک هم الکافرون کفرا حقا، یا حق هذا الامر حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، دردناک قسم کا عذاب کافروں کے تیار کر کے رکھا۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منهم، جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے مبتدا ہوگا، تفریق بھی ان کے درمیان نہیں کرتے مبتدا، اولئک دوسرا مبتدا، سوف یؤتیہم اس کے لیے خبر، پھر یہ پورا جملہ خبر بنے گا الذین کے لیے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کو ان کا اجر دے دے گا، وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب من آمن بالبعض وکفر بالبعض، ان کی مسئلہ بتاتا ہے یہودی، یسألک اہل الکتاب ان تنزل کتابا من السماء، اہل کتاب بتاتے ہیں کہ ان تنزل کتابا من السماء، کہ آپ سے آسمان سے اٹھا کر کے آپ ان کو لا کر کے دے دیں، سمجھے؟ یسألک اہل الکتاب ان تنزل کتابا من السماء دفعة واحدة، بولو دفعة واحدة، جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کتبنا لہ فی الالواح، 10-12 تختوں پر لکھا ہوا تورات مل گیا بیک وقت لا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کبھی کیا سورت، کبھی 2 آیتیں، کبھی فرمایا یہ اس قسم کے سوال تو ان خبیثوں نے خود اپنے نبی سے بھی تو کیا تھا۔ اڑے ہو گیا، یہ وہی گروپ ہے الایمان بالبعض المؤمن بالبعض والکفر بالبعض، سمجھے؟ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے کہہ رہے ہیں ان تنزل کتابا کائنا من السماء، آسمان سے ہے کہ کوئی کتاب، آپ آسمان سے کوئی کتاب لاؤ بیک وقت لے کر کے آ جاؤ، ہو گیا مولانا؟ فرماتے فلا تبالی بہم، ان پر کوئی پرواہ نہیں کرنا۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر، یہ جملہ مقام تعلیم، لأنه قد سألوا موسیٰ سوالا اکبر من ذلك، اس سے بڑا سوال انہوں نے کہا، وہ کیا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں دکھا دے اللہ کو، حال کوننا مجاہرین، سمجھ رہی میں؟ ارین اللہ جہرتاً یا ارین اللہ رؤیت جہرتاً، مفعول مطلق ہے، یہ حال ہے، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، نا ضمیر سے، ہمیں دکھا دے کہ آمنے سامنے ہم دیکھیں، ارین اللہ حال کوننا مجاہرین فاخذتهم الصاعقۃ، پس بجلی کی سخت آواز نے ان کو پکڑا، بظلم، ان کے ظلم کی وجہ سے، فاخذتهم الصاعقۃ، آپ نے دیکھا کہ 70 بندے جا کر کے ان کے بے ہوش ہو گئے، سمجھے؟ یہ بجلی کی سخت آواز آ گئی آسمان سے، یا جبریل نے آواز دیا، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ یہ تو میری آواز تھی، آپ کی حالت خراب ہو گئی، جبریل کا کیا ہو؟ آسمان کی کڑک بجلی آ گئی، سمجھے بھائی؟ یا جیسے آگے صیحت ہو، آسمان کی آواز یا جبریل کی آواز، بہرحال بجلی کی سخت وہ کڑک آ گئی، فاخذتهم الصیحۃ بظلم ثم اتخذوا العجل، ثم استماع دیا، ثم اتخذوا العجل الہا، پھر انہوں نے غسل، اتخاذ تو مفعول چاہتا ہے، ثم اتخذوا العجل الہا من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے، افسوس کی بات ہے کہ گوسالے کو انہوں نے معبود بنایا، من بعد ما جاءتهم البینات، ما مصدر یہ من بعد مجیء البینات، معجزات آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا، عصا، اس طریقے پر اللہ کا بھلا کریے، اللہ پاک نے واضح قسم کے بینات دیے تھے، معجزات، من بعد مجیء البینات فعفونا عن ذلک، پھر بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا، یا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطان مبینا، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے، اللہ کا بھلا کریے کہ سلطان مبینہ، حضرت کو حجت واضح ہے اور واضح دلیل ہم نے آپ کو دی تھی۔ سلطان مبینہ کا ایک تو معنی تسلط ظاہر، اور ظاہر قسم کا غلبہ دیا، حضرت موسیٰ نے حکم دیا فاقتلوا انفسکم، قتل کرو ایک دوسرے کو، یعنی لیقتل الموحد منکم المشرک، موحد مشرک کو قتل کرے۔ میں آپ سے وہاں عرض کر چکا ہوں کہ خودکشی حرام ہے، کوئی اپنے آپ کو مارے نہیں مار سکتا، فاقتلوا انفسکم، بلکہ یہ کہا کہ جو موحدین ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کافروں کو مارے، جنہوں نے شرک کیا میرے جانے کے بعد، میں طور پہ چلا گیا اور اس کے بعد انہوں نے گوسا والا پرستی شروع، لیقتل الموحد منکم المشرک، موحد مشرک کو قتل کرے، یہ موسیٰ کا حکم تھا، یہ تسلط ظاہر تھا، سمجھ رہی میں؟ یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس تسلط سے ہٹ کر کے حجت واضح ہے، واضح دلیل، معجزات آپ کے پاس ہے، ید بیضا ہے، عصا ہے، یہ سارے کے سارے چیزیں۔ اڑے منڈیا تسی تے ہو یا کسی اور علاقے وچ؟
فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینا ورفعنا فوقكم الطور. ویسے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ کل سلطان فی القرآن فهو الحجۃ والدلیل. سلطان یہاں پر آیا ہے وہ حجت اور دلیل کے معنی میں آتا ہے. ورفعنا فوقكم الطور بميثاقهم, طور کو ان کے فرماتے ہیں ورفعنا فوقكم الطور بميثاقهم, ان کے میثاق کی وجہ سے جب انہوں نے پکا وعدہ کر دیا تو طور کو اللہ کا بلا کریا کہ ہم نے اٹھا دیا. وقلنا له ادخلوا الباب سجدا, ہم نے ان سے کہا کہ باب بیت المقدس میں یا باب اریحا کے اندر داخل ہو, سجدا جھک کر کے. سجدہ کرتا آدمی جا نہیں سکتا. السجدہ تنافی الدخول والدخول تنافی السجدہ. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ وادخلوا الباب سجدا, تو سجدن یہ حال بنے گا ادخلوا کی ضمیر سے, لیکن رکعان کے معنی میں یا منحنین کے معنی میں ہے, جھک کر کے مولانا. ورنہ میں نے عرض کیا کہ الدخول ینافی السجدہ والسجدہ تنافی الدخول. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت, اصحاب الایلہ سے ہم نے کہا تھا کہ ہفتے کے اندر شکار نہیں کرنا اور تجاوز نہیں کرنا. واخذنا منهم میثاقا غلیظا, اور ہم نے ان سے پختہ عہد لے لیا, پختہ عہد ان سے اللہ کا بھلا کر لے لیا. لیکن فبما نقضهم میثاقهم, یہ ما زائدہ ہے مولانا, سمجھے؟ فلعنہم بنقضہم میثاق, یہ بما ما زائدہ ہو گیا. بحرف جارہ نقض مصدر مضاف ہے, اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے فاعل کی طرف, اور میثاق کو مصدر کا مفعول ہے. یہ جار مجرور متعلق ہوں گے لعنہ کے. یہ لعنہ کے ساتھ اس لیے ہم متعلق کرتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, اگلے سورہ مائدہ کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. اس کو خود لعنہ موجود ہے وہاں پر, لعنہ وہاں موجود ہے, تو اس لیے یہاں پر محذوف بھی ہم یہی نکالیں گے. فلعنا بنقضہم, فلعن ما زائدہ ہے جار مجرور کے, فلعنا بنقضہم میثاقہم, انہوں نے اپنے میثاق کو توڑ دیا جو اللہ سے انہوں نے کیا. وکفرہم بآیات اللہ, اور آیات اللہ کا انکار کرتے رہے. وقتلہم الانبیاء, الانبیاء مفعول قتل مصدر کے لیے, اور انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے بغیر حق نہ حق. وقولہم قلوبنا غلف, یہ کہہ دینا کہ ہمارے دل پردے کے اندر ہے. یہ سب مقصد الف لام میں گزر چکے ہیں, سمجھے؟ ان باتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ملعون قرار دیا. فلعنہم بمیثاقہم بنقضہم, فلعنہم بمیثاقہم یعنی بنقضہم میثاقہم. میثاق سے مراد اللہ کو بھلا کر نقض میثاق, یہ بل اضراب اور ابطال کے لیے. بل طبع اللہ علیہ بکفرہم, یہ جو کہتے ہیں قلوبنا غلف, ہمارے دل پردے ہیں اور غلط بات ہمارے دلوں میں اثر نہیں کرتی, یا ہم علم سے بھرے ہوئی ہے اور ہمارے اندر آپ کی بات, ہم نہ آپ کی بات کو سنیں گے نہ کچھ کریں گے. تو فرماتے اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات کو چھپا رہے. اصل مسئلہ یہ کہ اللہ نے تو ان کے دلوں پر مہر لگایا ان کے کفر کی وجہ سے. بل طبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا, فلا یؤمنون الا قلیلا. اب یہ اللہ آپ کا بھلا کرے, ایمان نہیں لیں گے الا قلیلا منہم, ان میں سے بہت کم, جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ. وبکفرہم ما قبل پرتفہم وبکفرہم وقولہم, ان کی کفر کی وجہ سے ہم نے ان کو ملعون قرار دیا. وقولہم علی مریم, اور حضرت مریم پر یہ کہ ان کا یہ الزام کہ بہتان عظیمہ, یہ مفعول برائے قول کے لیے, قول مصدر کے لیے مفعول بھی بنے, بہتان عظیمہ, سنگین قسم کا بہتان حضرت مریم پر انہوں نے لگایا, اس وجہ سے ہم نے ان کو ملعون قرار دیا. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. اشرقت نفسي بنور من فؤادي